السلام علیکم۔ آج ہم ایک کرنٹ افیئر کا ایک برننگ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی امپورٹنس کی ایک ریزن یہی ہے کہ یہ ایک سب سے آج کل جو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے وہ کووڈ-19 ہے۔ تو یہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، پاکستان افیئرس کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم کوسٹن ہے۔ تو آج ہم اس کو ٹیکل کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کے بارے میں میتھ تھیریز کیا ہیں، اور کرونا وائرس کے اکنامک امپلیکیشنز کیا کیا ہیں مختلف کنٹریز کے اوپر۔ اور میں آپ کا آج ہے یہ کووڈ-19 پہ میں دو ٹاپکس دو ویڈیوز میں لیکچرز کو کور کروں گا، کیونکہ ایک ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ورلڈ کے اوپر اکنامک جو امپلیکیشنز ہوئی ہیں کووڈ کی وہ ڈسکس کروں گا، اور نیکسٹ میں پولیٹیکل امپلیکیشن ڈسکس کروں گا ورلڈ کے اوپر۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کووڈ-19 کو۔ سب سے میں اس بارے میں نہیں جاؤں گا کہ کووڈ-19 جو ہے وہ کیا چیز ہے اور کیسے کیسے مر چکا ہے، وہ آپ کو بخوبی پتہ ہے، اور نہ ہی اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ صرف میں گلمس کے لیے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کووڈ-19 جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ ووہان سے ہوا تھا، ووہان سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ ووہان سے۔ ابھی اس کے بارے میں جو ڈیفرنٹ میتھ تھیریز ہیں وہ یہ ہیں کہ یو ایس کلیم کرتا ہے اس کے بارے میں کہ یو ایس کلیم کرتا ہے کہ یہ چائنا نے جو ہے، چائنا اوریجن ہے اس کا، اور چائنا نے جو ہے ایک لیبارٹری میں پریپیئر کیا ہے، اور لیبارٹری میں پریپیئر کر کے اس کو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو لیبارٹری میں پریپیئر کیا گیا، اور ورلڈ کو بیٹ کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا اس ٹائم ووہان لیبارٹری ہے، ووہان کے اندر ایک لیبارٹری ہے، تو وہاں سے یہ سپریڈ آؤٹ ہو گیا وائرس۔ جبکہ چائنا کا اس کے اوپر یہ کلیم ہے کہ یو ایس کے جو سولجرز ہیں، یو ایس کے سولجرز ہیں وہ ایکچولی کووڈ-19 چائنا میں لے کے آئے، جو وہاں پر تھے، ان کو جو ہے کووڈ ہوا اور وہاں سے سپریڈ ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری میتھ تھیریز میں اگر ہم دوسری میتھ کی بات کریں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ چائنا نے سپریڈ کیا ہے، وہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے تھے، لیکن کلیئرٹی نہیں ہے، ابھی تک اس کا کوئی پروف نہیں آیا۔ دوسری اگر ہم میتھ تھیری کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ووہان کو یہ کووڈ ہے جو اس کو یہ یو ایس پلانٹڈ ہے، کہ یو ایس اور چائنا کیونکہ یو ایس کو کمپیٹ کر رہا تھا، اور ان دا فیوچر یہ بات واضح ہو چکی ہے سب پہ کہ اگلے کچھ سالوں میں چائنا جو ہے یو ایس کو اکنامکلی کراس کرنے لگا تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے اس تھیری کے مطابق کہ یو ایس نے خود کووڈ-19 کو جو ہے پریپیئر کیا اور اس کو چائنا کے اندر سپریڈ کیا، تاکہ جتنے بھی ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں چائنا سے سب کے، کیونکہ چائنا ہب تھا اس ٹائم جب کووڈ کا اوریجن ہوا، کووڈ سٹارٹ ہوا، تو پوری ورلڈ نے چائنا کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بائیکاٹ کر لیے، جس سے چائنا کو بڑا لاس ہوا تھا۔ تو ایک تھیری یہ ہے کہ یو ایس نے خود پلان کیا، لیکن یہ تھیری جو ہے یہ رانگ پروو ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ کنٹری ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ یو ایس ہے۔ موسٹ افیکٹڈ کنٹری آج اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سا ہے؟ یو ایس کا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یو ایس نے سپریٹ کیا ہوتا تو وہ خود موسٹ افیکٹڈ کنٹری نہ ہوتا۔ تو میتھ تھیریز ہیں، یہ کنٹروورسیز تھیریز ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن ان تمام میتھ تھیریز میں جو ریئلٹی ہے وہ کیا ہے؟ ریئلٹی ان سب میں ایک بات بہت زیادہ ریئلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ کرونا نے جو ہے، جو کووڈ ہے، اس نے پوری ورلڈ کو اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی اور باقی تمام اسپیکٹ سے شیکل کیا ہے ورلڈ کو پوری طرح سے، پوری دنیا کو اس نے بری طرح سے، خاص طور پہ اکنامکلی اس نے پوری دنیا کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ تو یہ اس کی ریئلٹی بھی ہے، اور یہ بات واضح طور پہ پوری ورلڈ میں یہ ثابت ہو گئی ہے۔ تو آئیے اس کے ہم تھوڑے سے اکنامک امپلیکیشنز پڑھتے ہیں کہ اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوئے ہیں کووڈ-19 کے۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کے اکنامک امپلیکیشن کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کے اکنامک امپلیکیشن میں
جاب لیسنس کی بات کروں گا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑا وہ جاب لیسنس ہوئی اس سے بہت زیادہ لوگوں کی کووڈ-19 کی وجہ سے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے جابس چلی گئی۔ ابھی جابس کا یہ ہوا کہ بہت زیادہ بے روزگاری پوری نہ صرف ایک کنٹری میں بلکہ کیونکہ گلوبل ولیج ہے پوری دنیا، تو پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوا۔ 23 اپریل 2020 ٹھیک ہے، CNN کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کیا کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے 23 اپریل تک صرف یو ایس کے اندر 17 ملین پیپل جو ہے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 17 ملین پیپل یعنی 1.70 کروڑ صرف یو ایس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ورلڈ کی میں نے بات نہیں کی، صرف یو ایس کے اندر 17 ملین لوگوں جاب لیس ہو گئے۔ اور اس میں ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگلے ایک منتھ کے اندر یہ جو 17 ملین ہے، ٹھیک ہے، یہ 17 ملین پیپل جو لاس ہو گیا جاب جن سے، یہ 25 ملین تک چلے جائیں گے ودن اے سنگل منتھ یو ایس کے اندر۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر ہم بات کریں کہ ریسیشن جب 2008 to 2009 کا ریسیشن آیا تھا، تو اس میں کتنی زیادہ ریسیشن جو آیا تھا اس میں اکنامیکلی پوری دنیا کو نقصان ہوا تھا۔ یو ایس کے اندر ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس آ گیا تھا، اس سے جو جابس کا لاس ہوا وہ صرف 8 to 9 ملین ہوا تھا، صرف 8 to 9 ملین، اور اس کے مقابلے میں جو کووڈ کا لاس ہوا ہے وہ 17 ملین پیپل جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کووڈ نے کتنا زیادہ لاس کیا۔ اور یہ صرف یو ایس کی بات نہیں ہے بلکہ یو کے ہے، فرانس ہے، اور باقی جتنے بھی کنٹری ہیں، خاص طور پہ اٹلی، ان سب کا یہی حال ہے کہ وہاں جابز وغیرہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، بہت زیادہ لاس ہوا ہے سب کنٹریز کو۔ تو سب سے پہلا اکنامیکلی امپیکٹ کیا ہوا کہ لوگوں کی جاب چلی گئی، جاب لیسنس انکریز ہو گئی۔ ابھی دوسرا لاس کیا ہوا، ایئر ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی۔ ابھی ایئر ٹرانسپورٹ بہت بڑا لاس ہوا، ابھی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں فلائٹس بند ہو گئی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر فلائٹس بند ہو گئی، کوئی کنٹری کی فلائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور ایئر ٹرانسپورٹ یا ایئر ٹریفک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی۔ جتنی بھی بڑی جو ہے جیسے ایمریٹس تھی، PIA وغیرہ، اور اسی طرح باقی بھی جتنی ایریل سروسز تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری سٹاپ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ان ایریل سروسز کے جو ایریل سروسز ہیں، ان میں کتنا زیادہ لاس ہوا، ان ساری کمپنیز کو جو ہے اوورال 300 بلینز کا، 300 ارب ڈالر کا ان کو نقصان ہوا اس کووڈ کی وجہ سے، جو کہ ٹرانسپورٹیشن بند ہوئی ہے۔ 300 بلین کا لاس ہوا ان کو، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے جاب لیسنس ہوئی ہے، پھر ایئر ٹرانسپورٹ کو 300 بلین کا لاس ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری چیز پہ جاتے ہیں اور وہ ہے آئل، ٹھیک ہے۔ ابھی کووڈ-19 ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو آئل کی کنزمپشن جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی، اتنی کم ہو گئی کہ 2000 کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آئل کی پرائسز اتنی لو چلی گئی۔ 2000 کے بعد فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے آئل کی پرائسز بہت زیادہ لو ہو گئی، اور اتنی لو ہوئی کہ پچھلے 20 سال میں اتنی زیادہ لو نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ اسی طرح یو ایس میں جو پروڈکشن کاسٹ ہے آئل کی، ٹھیک ہے، پروڈکشن کاسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ جو آئل کو پروڈیوس کرنے میں کاسٹ لگتی ہے وہ، اور بیچنے والی کاسٹ جو ہے، بیچنے والی کاسٹ کم تھی اور جو پروڈکشن کاسٹ تھی وہ زیادہ تھی۔
مین اتنا زیادہ لاس ہو گیا تھا، تیل کی پرائسز اتنی کم ہو گئی تھی کہ جو پروڈکشن کاسٹ آ رہی تھی وہ زیادہ تھی اور جو بیچنے والی کاسٹ تھی وہ کم تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لاس ہوا آئل کمپنیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈاؤن فال کیوں ہوا ان کا؟ کیونکہ ایک تو کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسری لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ سروسز کیا نام ہے ان کا، یہ ایریل سروسز ختم ہو گئی. دوسری آئل کی جو ریفائنریز تھی یا وہ سارا کچھ وہ بھی بند ہو گیا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ لاس ہوا. تو تیسرا میں نے اکنامک امپیکٹس میں کیا بتایا؟ آئل. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو ہوا آئل کے بعد انڈسٹریز کو سب سے زیادہ لاس ہوا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنی بھی دنیا کے اندر انڈسٹریز تھی وہ بند ہو گئی. اور کیونکہ انڈسٹریز بند ہوئی کیونکہ کنٹریز کی ایکسپورٹس اور امپورٹ جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی کووڈ کی وجہ سے. تو جب ایکسپورٹ امپورٹ سٹاپ ہوئی تو انڈسٹری کیا ہو گئی؟ کیونکہ کلوز ہو گئی انڈسٹری سارے. تو اسی طرح انڈسٹریز کی اتنا زیادہ لاس ہوا کہ چائنا جو کہ پوری دنیا کا 80% جو ٹیکسٹائل تھا، ٹھیک ہے، وہ چائنا سپلائی کرتا تھا. تو چائنا کو اتنا زیادہ لاس ہوا کہ اس کا یہ 80% ٹیکسٹائل جو تھا وہ بالکل ہالٹ ہو گیا، یعنی سٹاپ ہو گیا. اور اس کی انڈسٹریز کیونکہ کلوز ہوئی کووڈ کی وجہ سے، تو 80% جو ٹیکسٹائل جو چائنا پہلے سپلائی کرتا تھا ورلڈ کو وہ بالکل سٹاپ ہو گیا ان کا سپلائی کرنا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ان کو لاس ہوا ہے. اسی طرح صرف چائنا کا نہیں، پوری دنیا میں اسی طرح انڈسٹریز کلوز ہوئیں اور سب کو اسی طرح سے لاس ہوا. جو اینڈ میں پانچویں اکنامک امپلیکیشن بتاتا ہوں وہ جی ڈی پی ہے، گلوبل جی ڈی پی. ٹھیک ہے، گلوبل جی ڈی پی پوری دنیا میں کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی سٹاپ ہو گئی کووڈ-19 کی وجہ سے، تو پوری دنیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ فال ہوئی. ٹھیک ہے، اس کا ڈکلائن ہوا. پوری کنٹری جتنے بھی دنیا میں کنٹریز سب کا آلموسٹ وہاں پر ڈکلائن ہوا. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا کی جو اکانومی ہے فرسٹ ٹائم اتنی لو پہ گئی ہے. اسی طرح پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ نیگیٹو فگرز میں چلی گئی تھی فرسٹ ٹائم آفٹر 1970s. ٹھیک ہے، نیگیٹو میں چلی گئی تھی. اور چائنا کی اکانومی، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم مور دین 2% جو ہے چائنا کی اکانومی میں ڈکلائن آیا. مور دین 2% ڈکلائن آیا چائنا کی جی ڈی پی کے اندر، جو کہ ان کی جی ڈی پی بہت، کیونکہ کافی زیادہ ہے لوگوں وہاں جی ڈی پی، تو ان کا 2% جی ڈی پی بہت زیادہ ہے، تو ان کو بہت زیادہ لاس ہوا. تو یہ اسی طرح باقی یو ایس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ان کی اکانومی کتنی ڈاؤن گریڈ ہوئی. تو یہ سارے 5 جو ہیں میں نے آپ کو کووڈ کے جو ہے امپلیکیشنز بتائی ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو میتھ تھیریز بتائی ہیں 2 یہ والی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو اکنامک امپلیکیشنز بتائی ہیں کووڈ میں، جس میں سب سے پہلے جاب لیسنس ہوئی ہے، دوسری ایئر ٹرانسپورٹ سٹاپ ہو گئی ہے، تیسری جو ہے آئل کے اوپر کافی نقصان ہوا ہے، انڈسٹریز کلوز ہو گئی ہیں، اور 5واں گلوبل جی ڈی پی ڈاؤن ہوئی ہے. تو یہ تھے اس کووڈ-19 کے گلوبلی اکنامک امپیکٹس. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پولیٹیکل امپیکٹ کیا پڑے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.